नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ज़ैनब बिन्त जहश के बारे में, एपिसोड 2। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा की बीवी थी और इनकी शादी भी निकाह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करवाया और बन नहीं सकी इनकी, हालांकि निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था। तो मुतमिन नहीं थी वो उस वक्त अपनी निकाह से। इससे एक चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि अगर बड़ों को सोचना चाहिए कि अगर दोनों पार्टनर जिनकी आप शादी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को अपने अहल नहीं समझता, तो बेहतर यही है कि आप उसको उनको ज़बरदस्ती ना मिलाएं, क्योंकि बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पहले ही क्यों ना मेंटालिटी और लेवल चेक किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एक फितरती चीज़ है कि इंसान पसंद करता है ना कि वो अपने लेवल लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो ज़हनी मुताबिकत के बगैर ज़िंदगी गुजारना वाकई मुश्किल है। आज तो औरत स्टेप नहीं ले सकती ना, उस दौर में औरत ने स्टेप लिया या औरत मर्द ने लिया, लेकिन उस दौर के अंदर वाकई वो समझते थे कि शादी का मकसद जो है खावन बीवी की मोहब्बत है। हम लोगों के यहाँ तो शादी का मकसद ही बदल गया ना। हम लोग समझते हैं कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसके अंदर आप समझे कि इब्तदाई दिनों में थोड़े से, आजकल तो बहुत से रिश्तों के अंदर वो भी नहीं, इब्तदाई दिनों में है थोड़ा सा चाव नखरे, बस बाकी आप को जो है काम जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कोई रिश्ते के अंदर चाशनी खूबसूरती नहीं होती, बल्कि दोनों एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं। बीवी चाहती है कि शुक्र है हामद आज घर नहीं आया, और बीवी मेके जाए तो हामद शुक्र अदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने मुआशरे के अंदर देखेंगे। रीज़न क्या है कि एक दूसरे से ये भी नहीं है कि हर रिश्ते में आपकी सोच मैच हो तो ही रिश्ते बनते हैं, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात बीवी कंप्रोमाइज़ कर लेती है। पहले आप दौर के लोगों को देखेंगे, वहाँ पे भी कुछ मर्दों ने कंप्रोमाइज़ किया, कुछ औरतों ने किया, और दीन को अपना बनाकर अपन एक दूसरे के साथ सही रहे। तो बेसिकली अगर आपको लगता है कि हमें रिश्ता महफूज करना है, तो औरत अपनी सोच को थोड़ा सा मोल्ड करे तो मामला ठीक हो भी सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कोई इशारा नजर नहीं आता, तो अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपके रास्ते इजी कर दे, आसान बना दे। क्योंकि शादी जो है नाराजगी का दूसरा नाम नहीं होता। तो आज हमारे दो मुआशरे के अंदर तो यही है, शादी इज इक्वल टू हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ, बस यही है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद बच्चे, तो बच्चों की जिम्मेदारियां, और बस और कुछ भी। तो ये नहीं चीज जिसकी वजह से शादियां की जाती हैं, ये निकाह होता है। अल्लाह हम सबके लिए आसानी पैदा करे और हमें बेहतरीन लाइफ पार्टनर बनाए, और बनाए भी और हमें अता भी करे। और अल्लाह हमारे पार्टनर्स को हमारे लिए आंखों की ठंडक बनाए और हमें उनके लिए आंखों की ठंडक बनाए। जी,
ہاں جی، شادی کو وقت دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، اور دینے سے انسان مطمئن واقعی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ تھوڑا اپنے اندر ایک عاجزی تو ہونی چاہیے نا. مان لی تو منا لی، یہ نہیں ہے کہ آپ انا کے اندر آ جائے کہ نہیں میں نے نہیں ماننی نہیں ہے. یقین جاننے کی مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی عاجز ہو جائیں اور اگلے بندے کو امپورٹنس دیں. جب اس کو اتنی عزت ملے گی نا، ایک عزت ہوتی ہے بتانی، ایک عزت ہوتی ہے جس میں ناز نخڑے بھی ہوتے ہیں لیکن رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اور احساس کا ایلیمنٹ. عزت نہیں ہے کہ آپ بس جی ہاں اور ایک باندی کی طرح کرتے نہیں، وہ نہیں. ایک احساس کا، ہمدردی کا، محبت کا، جو سارے مل کر جب ہم کو ایک سب چیزیں اپنی بیوی میں ملیں گی نا، تو پھر وہ باہر کی طرف رجحان اس کا کم ہوگا. وقت لگے گا، وقت ضرور لگے گا. یہ نہیں کہ آپ 4 دن کے بعد کہیں کہ رزلٹ نہیں آ رہا. ٹھیک، رزلٹ آ جاتا ہے لیکن ٹائم لگتا ہے. خیر، ان کی ہسٹری میں، ان کی سٹوری کے اندر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسم توڑنی تھی. ایک تو یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہمیں سکھانی مقصود تھی. یقین جانے میں رات کو ان کی جب پڑھی تھی مطالعہ کرتے ہوئے تو میں حیران ہو رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک عورت کسی سے ڈائیورس لے لیتی ہے یا ان کا خلع، شاید وہ عورت ہی صحیح نہیں ہے، یا اس کے اندر کمیاں تھیں، یا اس نے تو اپنے حامد کا احساس ہی نہیں کیا. ہم اس کو پھر کسی کے قابل نہیں سمجھتے. ان کی اتنی کوالٹیز تھی، اتنی کوالٹیز تھی کہ ہر بندہ ان کی جو ہے نا تعریف کرتا رہا. چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد ان کا لوگوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ایک رویہ تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور بلکہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا. آسمان پہ ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا، بغیر کسی مہر کے، بغیر کسی گواہ کے. ان کا جو ہے نکاح ہو گیا اللہ کے ہاں ہی. ایک تو اہمیت ان کی یہ ہے، اللہ نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کریں، تو رسم بھی ٹوٹ گئی ایک، اور ایک امپورٹنس بھی ان کو مل گئی. اب یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ مت سوچیں کہ اگر ایک کے ساتھ نہیں بن پائی تو کسی اور کے ساتھ کیسے بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی ان کے ساتھ گزاری تو وہ مثالی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے. وہ اللہ کے وسلم کی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ تھی. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قریبی سے کسی کی ڈائیورس ہو جائے تو پورے خاندان میں اس کا کسی اور کے ساتھ رشتہ نہیں ہم کرتے، اس لیے کہ جب اس کے ساتھ اس کا اچھا تعلق رہا تو ہم کیوں کریں، اور ہم اگر کریں گے تو مسائل آ جائیں گے، لوگ وہ دوسرے والے ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اس دور میں یہ سب کام بہت ایزی تھے. خیر، ان کا نکاح ہوا، وہ آپ وسلم کے پاس آ گئی، اور نکاح کے بعد پھر اس کے بعد ولیمہ جب ان کا ہوا تو بخاری میں انس بن مالک سے روایت کی جاتی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے حوالے سے ولیمے کا اہتمام کیا گیا. روٹی اور گوشت تیار کیا اور مجھے حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلاؤ. تو میں نے اعلان کیا. کھانا جو ہے ٹولیوں کی صورت میں کھلایا گیا. کچھ لوگ اندر آتے، کھانا کھاتے اور باہر نکل جاتے، پھر دوسرے آتے، پھر وہ کھاتے، پھر اگلی ٹولی آتی. اور کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جو ہے پھر دعوت دی، لیکن وہاں کسی ایسے شخص کو نہ دیکھا جس کو میں دعوت دیتا، یعنی سب لوگ جو ہے کھانا کھا چکے ہیں. اور پھر آپ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اٹھا لو، اور پھر اس طرح سے نیکسٹ جو ہے ان کے پروسیس شروع ہوئے. اب زینب بنت جحش کے بارے میں ایک اور خاص بات کہ جس دن ان کی شادی ہوئی تھی اس اگلے دن ہی پردے کی آیات نازل ہو گئی.
تو ایک تاریخ میں ان کو اس لحاظ سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی ایک یہ بھی اہمیت ہے کہ ان کے نکاح کے وقت جو ہے پردے کی آیات نازل ہوئی. اور پردے کی آیات کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کس کی خواہش تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ ان کی خواہش تھی، اور موقع کون سا تھا؟ زینب بنت جہش کے نکاح کا. جی، نکاح ان کا آسمان پہ ہوا تھا، اور ولیمہ تو ہوا تھا نا، ولیمہ ان کا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم رکھا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر بہت سے فیوز و برکات جو ہے وہ برسنے لگی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ایک نیکسٹ ایک تو بالکل ڈفرینٹ کام تھا. لوگوں نے بڑی باتیں بھی کی، کیونکہ اس دور کے اندر وہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. اور یہ بات بہت زیادہ لوگ کہنے لگے. یہی باتیں تو ختم کرنی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا. اب یہ ہے کہ جو وائفس ہوتی ہیں ان کے اندر تو تھوڑی سی جیلسی آ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ جو قریبی ہوتی ہے نا، اس کے دل میں زیادہ چیزیں ہی آتی ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ ان معاملات میں دونوں اکٹھی ہوتی تھی. پلاننگ کرنا، اور ان کو زیادہ محسوس ہو جانا ہوتا تھا کہ اللہ کی نبی فلاں کی طرف رجحان ان کا زیادہ ہو رہا ہے. ایک فطرتی چیز ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط تھیں اور اس طرح سے. فطری بات ہے، لیکن ان کے دل بڑے کھلے تھے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کیا کرتی تھی، اور ایک دوسرے کی خوبیوں کی بھی قائل تھیں. اب کیا ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے کہ اللہ کے نبی کا رجحان ان کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک تو ان کی پھپھو کی بیٹی ہیں، دوسرا وہ بہت خوبصورت بھی ہیں، بہت خوبصورت بھی ہیں، اور ان کے لیے قرآن کی آیت بھی نازل ہو چکی ہیں، اور پھر ان کا نکاح بھی تھوڑا منفرد ہے. تو یہ چیز پیدا ہونے لگی کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجھ سے زیادہ اہمیت نہ دینے لگی، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی. تو ویسے بھی وہ بچی تھی نا، تو ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے. لیکن سیدہ زینب جو ہیں وہ بڑی پاکیزہ دل، حوصلہ مند، ملنسار، سلیقہ شور ثابت ہوئی. ان کی گواہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خود دی. کہا کرتی تھی، بخاری میں اس کے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں وہی ایک تھی جو آگے بڑھنے کے لیے میرے بالمقابل آتی. یعنی وہ ان کے اندر ایسی کوالٹیز تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی ہی ایک عزت اور مقام خاوند کے دل میں جو ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ان کے پاس ٹھہرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادتیں اور ان کی خوبیاں بہت پسند تھی. بعض اوقات آپ کا قیام ان کے پاس لمبا ہو جاتا تھا، تو وہ کیا کرتی تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے نا، تو آپ کو شہد دیا کرتی تھی، آپ شہد پیا کرتے تھے. اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت پسند تھی. تو یہ جب بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، دونوں پریشان ہونے لگی کہ ان کو تو وہاں سے شہد بھی ملتا ہے، تب تو ان کی عزتیں وہاں پہ زیادہ ہوں گی نا. یہ چیز اس طرح بھی کیفیت پیدا ہونے لگی. تو انہوں نے پلاننگ کی، کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئیں گے نا، تو ہم کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے تو منہ سے جو ہے کیا آ رہی ہے، مغافر کی بو آ رہی ہے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کبھی بھی شہد نہ کھایا کریں ان کے گھر سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی ایسے کہا. حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، انہوں نے بھی ایسے کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آئندہ میں جو ہے نا شہد نہیں کھاؤں گا، میرے تو منہ سے بو آ رہی ہے. انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا، اور آپ کسی کو نہ بتائیے گا ایسی بات. اب یہ تھی، اس پر آیت نازل ہوئی، سورۃ تحریم، آیت نمبر 1 سے 3. ٹھیک ہے.
या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने कहा, ए नबी, तुम उस चीज को क्यों हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो इसमें मजीद भी एक्सप्लेनेशन है, 1 3 आयत का पढ़े कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया कि अल्लाह ताला जो अल्लाह ने उनको ये भी कहा कि तुमने उनको कहा कि राज रखना, और ये चाहते हुए कि वो तुम्हारी बीवियां हैं और उनकी खुशी से। तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि कोई भी हलाल चीज किसी की खुशनुदी के लिए आप अपने ऊपर हराम ना करें। हाँ, परहेज के लिए आप उसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल ये हराम करार देना कि मैं इसको हराम करार दे देता हूँ, तो ये तरीका अच्छा नहीं, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने आपके लिए हलाल करार दी उसको हराम नहीं कर सकते हो, खास तौर पे दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो जैनब रजी अल्लाह अन्हा की एक ये भी बात कि उनकी उनका डिफेंड किसने किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो तंबी की गई, अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर कहा ना, फ़इन ततूबा, तो ततूबा दोनों दो लोगों के लिए आता है। तो दो लोगों से मुराद कि अगर तुम दोनों तोबा कर लो, तो वो दोनों कौन है? आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा और हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा। तो खैर, वो दोनों जान गई कि सईदा ज़ैनब का बड़ा मुकाम और मर्तबा है, इसलिए आइंदा उनके खिलाफ प्लानिंग नहीं करनी। अब वो वहीं पे रुक गई और उनकी खूबियां तलाश करने लगी। उसके बाद फिर उन्होंने प्लानिंग नहीं की, उनको पता चल गया कि इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि अगर ऐसा हो तो फिर अगली दफा और ज्यादा हमला किया जाता है कि इस बार तो मेरी प्लानिंग जरूर कामयाब होगी। हम आखिरी हाथ तक कोशिश करते हैं किसी को किसी के अगेंस्ट करने की। ऐसे रिश्तों में तो ज्यादा ही होता है। अब देखिए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को बता के जाते थे कि मैं फलां के घर जा रहा हूँ, फलां के, और पता भी होता था उनको, लेकिन था उनके अंदर इतना हौसला और ज़र्फ। आज बहुत मुश्किल है, अगर हामद अपनी बीवी की मर्जी से दूसरी शादी कर ले ना, फिर भी बीवी की ख्वाहिश होती है कि दूसरी बीवी का नाम भी मेरे सामने ना लिया जाए, उसे कॉल पे बात भी ना की जाए। तो जिसकी वजह से दूसरे के हकूक जो हैं उनकी हक तलफी होने लगती है। अब यह है कि सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को बहुत से एजाज हासिल थे और बहुत सी उम्दा खूबियों से अल्लाह ने उनको नवाज रखा था। सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ने नबी सल्लम के अहलाकी हसना अपनाने में कोई कसर न छोड़ी। जैसे जैसे आपको वो देखती थी, आपसे मोटिवेट होती थी, फौरन अमल करती। उनको दुनिया से बहुत बेरगबती थी। आखिरत को दुनिया के बदले बेहतर और बाकी रहने वाला उन्होंने करार दिया, इसलिए वो फराख दिल थी, हाथ की खुली थी, सदका खैरात तो दिल खोल के किया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी सईदा ज़ैनब की आदतों को अच्छी तरह जानते थे और अल्लाह के रसूल की जिंदगी में दिल में उनके लिए बड़ा रुतबा था। और हदीस भी ना सही मुस्लिम की आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से सबसे पहले मुझे वो मिलेगा जिसके हाथ तुम में सबसे लंबे हैं। उन्होंने समझा कि शायद हाथ फिजिकली, तो वो फिजिकली चेक करने लगी कि किन किन के हाथ जो है लंबे हैं। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाथ लंबे करने से मुराद ये है कि ज़ैनब के हाथ लंबे थे। रीजन क्या थी? कि वो अपने हाथ से काम करती थी और अल्लाह की राह में खर्च करती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन तुम में से जिसके हाथ लंबे हैं वो सबसे पहले मुझे मिलेगी। तो एक तरह से इनकी ये भी अहमियत कि सबसे ज्यादा सदका खैरात किया करती थी, सबसे ज्यादा। उम्मुल मसाकीन लक़ब था जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ना। तो इनकी जिंदगी बड़ी खुशगवार अल्लाह के हुस्न के साथ गुजरी। इबादत बहुत ज्यादा करती थी, खुशू बहुत ज्यादा था। और इनके बारे में हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन शद्दाद से रिवायत की जाती है
کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے فرمایا کہ زینب بنت جحش بڑی اواہا ہے. اواہ کہتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اواہا کسے کہتے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والی، گڑ گڑانے والی کو اواہا کہتے ہیں. اور دلیل میں پھر کون سی آیت پیش کی؟ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اواہ یعنی اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو سیدہ زینب کے اندر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا، بہت اللہ سے ڈرنے والی، خشوع اختیار کرنے والی، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی تھی، کثرت سے نماز پڑھتی تھی اور اللہ کے ساتھ ہی ان کا دل لگا ہوتا. ایک حدیث ہے طبرانی کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ عمر بن خطاب بھی تھے. اچانک دیکھا کہ زینب بنت جحش نماز پڑھ رہی ہیں اور اپنی نماز میں دعا کر رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہے. پھر ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ خاشعہ ڈرنے والی، راضیہ خوش دل، الاواہ اللہ سے ڈرنے والی، الداعیہ مبلغہ بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے اور رتبوں سے بھی نوازا. یہ خود کہا کرتی تھی کہ میرے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ساری ازواج مطہرات کے مقابلے میں 3 اعتبار سے مجھے فوقیت حاصل ہے. نمبر 1، میرا اور آپ کا دادا ایک ہے. نمبر 2، اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح آسمان پر کیا. نمبر 3، ہمارے نکاح میں جبریل علیہ السلام نے سفارت کے فرائض سر انجام دیے. اور پھر یہ بھی کہا کرتی تھی، کہتی ہیں سیدہ زینب کہ میں ولی کے اعتبار سے اور سفیر کے اعتبار سے تم سب سے بڑھ کر معزز ہوں، کیونکہ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی اور میری شادی اللہ نے ساتھ میں آسمانوں پہ کی. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک تو وہ کام تھا جو امپورٹنٹ تھا، دوسرا ان کے اندر ایسی کوالٹیز تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو چنا گیا. اب دیکھیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک سکن کے لیے دوسری کی تعریف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک قدیم شاعر نے ایک شعر کہا کہ حسین و جمیل عورت کی سوکنوں کی طرح، جنہوں نے حسد اور ظلم و زیادتی کی بنا پر اسے کہا تیرا چہرہ تو بدصورت ہے. یعنی جتنی مرضی خوبصورت ہو عورت، جب اس کی جو حامد کی دوسری بیوی ہے نا، اسے بدصورت سمجھتی ہے، خود کو ہی حسین سمجھتی ہے، حالانکہ وہ جتنی بھی پیاری ہو. تو عورت کے لیے عورت کی تعریف کرنا خاص طور پہ اس رشتے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بڑی ہی نرالی تھی، ایک دوسرے کی بہت تعریف کرتی تھی. آپ نے جیسے دیکھا میں سلمہ کی تعریف کیا کرتی نہیں، پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کی تعریف کیا کرتی تھی. تو اسی طرح سیدہ زینب کی بہت زیادہ تعریف ملتی ہے امہات المؤمنین کے اندر، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایک جلسی تو تھی لیکن غلط بیانی نہیں تھی، یعنی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر یہ محبتیں پیدا کی تھی. جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو بختان کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا نا، اس میں وہ کہتی ہیں کہ سیدہ زینب نے بڑی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دیانت، ایمانت اور تقوی کے بارے میں واضح الفاظ میں گواہی دی. ہم لوگ تو اس دور میں ہوتے نا تو باقی تو بڑی خوش ہوتی کہ اچھا اب تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام رتبہ کم کرنے کا موقع مل گیا، اب مرچ مسالے لگا کر وہ بھی باتیں بتاتے ہیں تو ان کی عزت تو کم ہوگی نا. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے. کیا کیا؟ ان کی گواہی دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے پوچھا میرے بارے میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ اے زینب، اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا اے زینب تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تجھے اس کے بارے میں کیا پتا ہے؟ تو کہتی ہیں اللہ کے نبی میں اپنے کان اور آنکھوں کی حفاظت کرتی ہوں، میری معلومات کے مطابق عائشہ سراپا خیر ہے. یعنی اتنی پیاری تعریف کی. تو جب ایسے رشتوں سے تعریف ملے تو آپ خود سوچیں کہ واقعی یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی بندی غلط نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدہ زینب کی باتیں بڑی قیمتی ثابت ہوئی.
اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف کیا کرتی تھی. وہ فرماتی تھی کہ وہ بڑی فضیلتوں اور عفتوں عزت والی تھی. مسلم کی حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ جس میں وہ بتاتی ہیں سیدہ زینب کی تعریف کرتے ہوئے، کہتی ہیں کہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا. ان میں سے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے میرا مقابلہ کرتی تھی. میں نے دینی لحاظ سے زینب سے بڑھ کر کسی خاتون کو نہیں دیکھا. وہ اللہ سے بہت ڈرنے والی، سب سے زیادہ سچی بات کہنے والی، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، سب سے بڑھ کر صدقہ کرنے والی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر محنت کرنے اور اپنی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ آپ خود سوچیں، ایمیجن کریں. ہم اپنی کسی دوست کی نہیں تعریف کر سکتے، ہم اپنی کسی سسٹر بہن کی تعریف نہیں کر سکتے، تو رشتہ ہی بڑا نازک ہے. تو تاریخ نے ان کلمات کو نوٹ کیا. اللہ ہم سب کو اتنا ظرف دے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کی خوبیوں کو تلاش کر سکیں. ہمیں گھر میں جو دیورانی جٹھانی کے رشتے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں اچھے طریقے سے نبھا پاتے، وہاں جلسی کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. لیکن اپنے دلوں کو خوبصورت بھی تو بنانا ہے نا ہم نے. ہم اگر 100% نہیں کر سکتے تو 50% تو کر سکتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ 60 70 80 کوشش تو کر سکتے ہیں نا. لیکن اللہ ہمیں توفیق ضرور عطا کرے گا جب ہماری کوشش ہوگی. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ کی تعریف میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کی تعریف کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ لمبے تھے تو وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی. سیدہ زینب جب فوت ہوئی نا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت سی خوبیاں بیان کی، بہت زیادہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سیدہ زینب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ زینب رضی اللہ عنہ پہ رحم کرے، انہوں نے دنیا ہی میں وہ عزت پالی کہ اس عزت کو کوئی شرف نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے ان کی شادی کی، قرآن نے ان کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ تم میں جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوں گے وہ تم سب سے جلدی مجھے ملے گی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلدی اپنے سے ملنے کی بشارت بھی دے دی اور وہ جنت میں آپ کی بیوی بھی ہوں گی. تو اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دے دی. ٹھیک ہے. اور ان کی سخاوت کی مثال ایسی ہے کہ عورت کے لیے اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنا اور پھر اس کو خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عورت جب کمائی کرتی ہے تو ہوتی ہے کہ گھر کو ڈیکوریٹ کرے، فلاں لے لیں، فلاں کی ضروریات پوری کر لیں. لیکن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ زینب کے بارے میں کہ زینب ہاتھ کی کاریگر تھی، وہ رنگ سازی اور سلائی کا کام کرتی تھی، تو جو حاصل ہوتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی. ٹھیک ہے. تو واضح ہوتی ہے بات کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے شروع میں ایک تھا دل میں، لیکن جیسی اللہ نے ان کی گواہی دی اور ان کو ڈیفینڈ کیا، اس کے بعد بہت محبت کی، عمدہ محبت تھی ان کے اندر آپس میں. اور یہی محبت ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اور سیدہ زینب نے کچھ احادیث بھی روایت کی، اتنی زیادہ احادیث نہیں روایت کی لیکن تقریباً 11 احادیث جو انہوں نے بیان کی، جس میں سے 2 مسلم اور بخاری میں ہیں. ان کو روایت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کا دور بھی پایا اور ان کے دور خلافت میں بھی وہ ابو بکر صدیق ان کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ سیدہ زینب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کیا مقام رہا ہے. وہ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سیدہ زینب کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے. اس وقت والد بھی، گھر والے بھی بہت اچھے ہوتے تھے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سیم یہی کیا کہ بہت ان کا خیال رکھا اور اپنی بیٹی حفصہ کو کہا کہ ان کا بہت خیال رکھا کرو، ان کی عزت کیا کرو. خود کہا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی
वरा और तकवा की गवाही दिया करते थे, उनकी दुनिया से बेरगबती की इतराफ करते थे और समझते थे कि वाकई दुनिया उनके हाथ की मैल है। दुनिया की उनके दिल में कोई जगह ही नहीं थी। वो टोटली जो है ना अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक था। बल्कि उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उनके लिए जो है ना 12,000 दिरहम सालाना वजीफा भी मुकर्रर किया। और जब वो रिसीव करती थी तो वो सारी का सारा किसी में यतीमों में, मस्कीनों में, रिश्तेदारों में खर्च कर देती और अपने लिए कुछ भी नहीं रखती थी। 12,000 दिरहम अपने लिए कुछ ना रखती थी। और जब भी उनको मिलना होता ना, ये अमाउंट मिलनी होती, तो जो मस्कीन लोग थे, यतीम थे, वो खुश हो जाते कि अब तो हमें हिस्सा मिलने वाला है। एक उम्मीद होती है ना लोगों से कि जो लोग खर्च करते हैं और फिर जिनको आप देते हैं तो उनको पता होता है कि इस बंदे से उम्मीद है, तो वो फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बंदे को और दे ताकि हमें जो है मिले। उस दौर में बैतुल माल से अल्लाह के नबी वसल्लम की बीवियों के खर्चे लगे होते थे ना, तो वो मिलते थे इनको। तो सबको मिला करते थे, लेकिन जिस साल आप उनकी वफात होनी थी तो उस साल उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु इनके घर आए इनका हिस्सा पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने देखकर फरमाया अल्लाह उमर रजी अल्लाह अन्हु को बख्श दे। और कहने लगी उम्महातुल मोमिनीन में से मेरी बहनें मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है, उनको दे दें। तो बताया गया कि ये सारा आपका हिस्सा है, उनको तो मिल गया है। तो जुबान से सुबहान अल्लाह अजीम निकला और कहा कि सारे माल को कपड़े से छुपा दो, इसलिए ताकि मेरे जहन के अंदर माल की मोहब्बत ना आए। उन्होंने एक औरत को बाहर से बुलाया और उसे कहा ये मुट्ठी भर के फलां को दे दो, मुट्ठी भर के फलां को दे दो। हर एक को मुट्ठी भर भर के दे दिया। और आखिर पे जो बचा और कपड़े के नीचे भी दिरहम मौजूद थे। तो जो बांट रही थी खातून, उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन अल्लाह आपको बख्श दे, वल्लाही इस कपड़े के नीचे जो दराहिम है वो हमारा हक है। और फिर उन्होंने उनको दे दिए, वो 50 दिरहम थे जो उन्होंने उस औरत को दे दिए। और इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जख्श ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, इलाही इस साल के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हा का अतिया मेरे पास ना आए, इनका गिफ्ट जो हर साल आता है ये मेरे पास ना आए। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की। और फिर क्या हुआ, तो वो इसी साल वफात पा गई। यानी उनको ये लगता था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माल का आ जाना, मैं कैसे हिसाब दूंगी। और कहा जाता है कि जब वो फोत हुई तो कोई दिरहम दिनार नहीं छोड़ा कि उनके पीछे से कोई एक पाई भी मिली हो। वो जिस पर भी कुदरत रखती थी अल्लाह की राह में सदका दे दिया करती थी और मसाकिन की जाए पनाह थी वो। तो जब उमर रजी अल्लाह अन्हु को ये बात पता चली ना कि उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं गरीबों के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि तो बड़ी नेक खातून है। और फिर दोबारा उनके घर तशरीफ ले गए और दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे कि मुझे पता चला आपने अपना सारा वजीफा जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया है, तो मैं 1,000 आपके लिए और लाया हूँ, बराए मेहरबानी से अपनी जरूरत पूरी कर लीजिए। आप क्या किया, वो देकर वापस चले गए। सैयदा जैनब ने वो भी अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अल्लाह अकबर। है किसी के अंदर इतने जज्बात, इतनी बेरगबती, सुबहान अल्लाह इनके अंदर। मतलब वाकई ही अल्लाह के रसूल ने जो इनको मुकाम दिया ना, ऐसे नहीं अल्लाह के नबी ने दे दिया। आप वो सोचें कि हम कहते हैं ना अच्छा उस बेचारे ने सारा दे दिया, चलो मैं उसको थोड़ा और दे देती हूँ उसकी जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन सामने वाला चाहता है कि वो ना ले, लेकिन नहीं उनको, मुझे लगता है जैसे उनकी आदत थी कि मुझे लगता है उनको माल से चिढ़ थी, माल की मोहब्बत नहीं थी उनके दिल में। और अब क्या हुआ कि सईदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में थोड़ी सी बीमारी हुई और फिर बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अच्छा, इनकी एक और बात मुझे अचानक याद आई, आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि जब उम्महातुल मोमिनीन हज के लिए जाया करती थी, तो एक हज के साथ हज में गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आइंदा जो है आप चटाई के साथ ही लगे रहना। और मतलब यही था इशारा कि आइंदा हज पे ना जाए। तो दो बीवियां थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने अल्लाह के नबी की इस बात को हरफ आखिर समझा।
اور آئندہ کبھی سواری پہ وہ نہیں بیٹھی اور حج نہیں کیا. وہ کون کون تھی؟ ام سلمہ اور زینب بنت جحش. اللہ کے نبی کی وصیت کو انہوں نے زندگی بھر کے لیے اپنے پلے باندھ رکھا تھا. آپ وسلم نے بیوی کو کیا نصیحت کی تھی کہ تم میں سے جو اللہ سے ڈری اور اس نے کسی واضح برائی کا ارتکاب نہ کیا ہو تو اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھی رہی، وہ آخرت میں میری بیوی ہوگی. اب آخرت میں اللہ کے نبی کی بیوی بننے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آئندہ کبھی سواری پہ نہیں وہ بیٹھی. اللہ اکبر. یہ بھی ایک ان کی کوالٹی تھی کہ انہوں نے اپنے خاوند کی بات کو کتنا اہم سمجھا. ہر بیوی کی ایک علیحدہ علیحدہ خصوصیت ہوتی ہے اور ام سلمہ نے بھی ایسے ہی کیا اور زینب بنت جحش کے اندر انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. اچھا یہ ام سلمہ کی ام سلمہ نہیں تھی، سودا تھی. ام المؤمنین سودا اور سیدہ زینب یہ دو تھی جنہوں نے آئندہ حج نہیں کیا، اور وہ دونوں کہا کرتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سواری کو کبھی بھی حرکت نہیں دیں گے. آخر ان کی طبیعت تھوڑی بگڑی اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلی گئی. اور کس دور میں گئی تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے پہلی بیوی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے سب سے پہلے وفات پائی. اور اس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی تھی. کیا دی تھی بلا؟ کہ سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ میں سب سے لمبے ہوں گے. تو اس لیے ان کی سب سے پہلے وفات ہوئی اور ان کو ان کے محرم نے جو ہے قبر میں اتارا. وہ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی نامحرم نہ مجھے قبر میں اتارے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا لیکن فوراً سے امہات المومنین نے یاد کروا دیا کہ ان کی یہ وش تھی کہ مجھے میرے محرم کی قبر میں اتارے، اس لیے آپ نہیں اتار سکتے. گویا کہ پھر انہوں کی یہ بات مانی گئی اور ان کے محرم نے ان کو قبر میں اتارا اور وہ اس دنیا